خواجہ محمد معصوم اور مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات معصومیہ اور مکتوبات رشیدیہ، خطوط وہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ یہ حالات حاملوں میں سے کسی کے ہیں. حکمت جو حالات اچھے سے اچھے ہیں حاملوں میں سے کسی کے ہیں، اس سے تحریر ہوگی، ابھار ہوگا کہ ہمارے جیسے ہی ہیں ان کی یہ حالات ہیں. پڑھیے تو واقعی یہ انداز ہوتا ہے. مکتوبات اللہ تعالیٰ حضرت کا بھی بہت اہتمام تھا مکتوبات کا، خط لکھنے کا. حالات نہ کچھ پتہ نہیں، 10 سال سے کوئی آیا پتہ نہیں، کہاں تھے کہاں ہیں، یا تو بہت اوپر چلے گئے ہم کو پتہ نہیں، نیچے گئے پتہ نہیں ہے. خطوط اب سناؤں، اپنے خطوط سناؤں میں ہے رکھے ہوئے ہے ہی نہیں، 50 ہیں. مکتوبات جز ہے تھانے اطلاع احوال ہے ہی نہیں، بنیادی چیز ہے اصلاح کے لیے. اتباع بس بغیر سے ہی نہیں سنا دیتا ہوں. اب وہ بھی یہی ہے کہ حضرت حاجی صاحب نے وہاں گنگوہی سے کہا کہ اپنے حالات لکھیے. کتب الاقطاب حضرت حاجی صاحب اصلاحی عالم بھی نہیں تھے، لیکن جو دل میں جو دولت تھی اس کے لیے جھک گئے. گنگوہی کے گھر والے کہتے تھے کہ یا قاسم صاحب کیا کہاں گئے یہ لوگ؟ کہا حضرت حاجی صاحب کہاں گئے؟ اتنا پڑھا لکھا ابھی حضرت حاجی صاحب میں جانے کی لڑ ہی گیا. عورتوں نے کہا مکہ حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے تو وہاں گئے، وہاں گنگوہی. بہرحال بزرگوں کے مکتوبات کے ملفوظات کو سناتا رہتا ہوں میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے حالات اور کیفیات سے ہم سب لوگ بھی متمتع فرمائے. مرشد من گنگوہی حضرت حاجی امداد اللہ کے قطب الاقطاب. حضرت مرشد من علم ظاہری کا تو یہ حال ہے کہ آپ کی خدمت سے دور ہوئے غالباً عرصہ 7 سال سے کچھ زیادہ ہوا. اس سال تک 7 سال میں 200 سے زائد عدد آدمی سند حدیث حاصل کریے. 200 سے زائد حضرات نے سند حدیث حاصل. یہ بھی ایک کام ہے. بزرگ لکھ رہے ہیں، عالم بھی تھے، بزرگ تھے، دونوں کام کیا ہے انہوں نے. سب ہم لوگ سلسلہ وہی تو چل رہے ہیں، وہاں کا وہی پھر فلاں فلاں فلاں. اس سال تک 200 سے چند عدد زیادہ آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے. یہ بھی ایک چیز ہے، بزرگوں سے چلی آ رہی ہے سند حدیث. اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کر دیا. تو یہ بھی ایک بڑی چیز ہے، حدیث کا درس دینا بڑی چیز ہے. اس کو بیان کیا حالات میں، اپنے حالات میں کہ درس حدیث بھی ہم نے جاری کیا ہے. بڑے آدمی، کوئی معمولی چیز نہیں. درس حدیث جہاں جاری ہو معمولی چیز نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ماشاء اللہ ہمارے مدرسے میں دورے تک، لڑکوں کے مدرسے میں تو دورے تک تعلیم نہیں ہے، لیکن لڑکیوں کے مدرسے میں دورے تک تعلیم ہے. عالمہ نکلتی ہی نہیں. کئی ہیں، اس سال بھی ہیں کہ نہیں ہے، اس سال بھی ہیں، کئی سال لڑکیاں دورے خوب اچھا پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بھی جاری ساری رکھے اور وہاں بھی جاری ہو جائے. میں دیوبند گیا لڑکوں کو، مفتی نظام الدین صاحب ملے. میں نے کہا ارے تم پڑھا لیا کرو، وہاں پڑھایا کرو. مفتی نظام الدین صاحب نے کہا مجھ سے، وہ صاحب لیتے ہو.
دوبارہ یہ سلسلہ بھی الحمدللہ لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی جاری ہے، سب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے اور اس کے آداب کے برتنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ کہتے ہیں 10 سال تک 200 سے چند عدد زائد یہ بھی معلوم ہے سند حدیث حاصل کر کے گئے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے یار۔ اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری بھی کر لیا، کوئی بات تو لکھ رہا ہے نا، اس کی اہمیت حضرت سناتے تھے۔ اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہوئے سنت کے احیاء میں، یہ کام ہے علماء کا، سنت کے احیاء، خود سنتوں کو عمل کرے۔ عالم یہ تھا، میں دوسرے ملک میں ایک عالم ہی تھی، وہ گئے لندن میں، ایک پان والی دکان پر کھڑے ہوئے دیا تو کسی نے کہا مجھ سے جو میرے ساتھ ہے، علماء کی قدر کیا رہ جائے گی جو دیکھیں، کھڑے پان کی دکان پر کھڑے ہیں، کھائیں گے پھر تھوکیں گے ادھر ادھر، کیا علماء قدر ہے؟ مجھ سے خود کہا، لندن کی بات ہے، کہا کی بات ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں ہماری نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں، عالم ہے نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اندر ایثار نہیں پائیں گے، آپ کے اندر پابندی نہیں پائیں گے شریعت کی، تو آپ کے قریب نہیں ہوں گے، دور ہو جائیں گے، دین ہی سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے طلبا کو بھی ہم کو دین سے دوری کا سبب لگائے، علم دین۔ اور تعلیم دیکھتے رہتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے تھے، سب پر نگاہ تھی، خیر۔ اور بہت سے اکثر ان میں وہ ہیں جنہوں نے درس جاری کیا اور سنت کے احیاء میں سرگرم ہو گئے، اس کو نقل کرنے لگے کتابیں میں، سنت کے احیاء، یہ نہیں کہ اتنے مرید ہوئے اتنے ہفتے، سنت کے اللہ ہم سب کو توفیق سونے میں۔ میں نے سنا ہے واقعہ وہی نے کہا کہ اگر 7 دن تک ہوگا، لکھا ہوگا کسی نے، آدمی سنت کے ساتھ زندگی گزارتے ہر چیز میں شامل نہیں سوتا جائے گا، کیسے سویا جائے، کیسے بیٹھے، صبح سے لے کر کے سنت کے آواز بزرگوں نے انتظام کیا۔ جو فارغ سید 200 سے چند عدد زائد آدمی سند حدیث حاصل کر کے گئے، اور اکثر ان میں وہ ہیں کہ انہوں نے درس جاری کیا ہے۔ ہم لوگ سے اکثر فرماتے تھے تم پڑھ رہے ہو حدیث، کیا کرو گے؟ حدیث کہتے ہیں پڑھیں گے پڑھائیں گے، کرے بہت مشکل ہے، بہت مشکل، پڑھیں گے پڑھائیں گے بہت مشکل ہے۔ حضرت کے اقدام نالین کی حاضری کے ثمرے کا یہ خلاصہ ہے، جذر قلب میں غیر حق تعالی سے نفع و ضرر کا اتفاق ختم ہو گیا۔ دل کے جو جذبات ہیں اس میں غیر سے نفع نقصان کا خیال ختم ہو گیا، معمولی بات ہے، نفع و ضرر کا التفات نہیں رہا۔ واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، واللہ اللہ ہے، توحید مشائخ سے بھی اللہ وجود، اس کی وحدانیت، اس کے گنگوئی لکھ رہا ہے، ماں گنگوئی۔ واللہ بعض اوقات
اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، تو موحد بننے کی توفیق دے. اصل توحید ہے واحد اللہ، وَإِنَّ توحید رسولتار، اللہ کی توحید ہوتا ہے وہ. لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی. تاریخ میں کوئی مدح کرتا ہے تو تھا سب مانگو وہی لکھ رہے ہیں. مدح کتنا گالیاں سنی، سب سے زیادہ مانگو وہی گالی سنے ہیں. اور اب بھی کوئی نہ کوئی کہے جاتے ہیں مانگو وہ لکھ رہے ہیں. یہ حالات ان کے ہیں. کسی نے کوئی خط لکھا، خط آدمی پڑھتا ہے، آپ سے بیٹھے ہیں، وہ خط آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو وہاں کر وہی کو انہوں نے اب کیا کہا جائے، بہت برے لفظ سے یاد کیا تھا وہ خط کو. تو اٹھایا، رکھ لیا کام، بولا شروع کر دیا کچھ. اب وہ یہاں سے خط پڑھ نہیں سکا، بھائی پڑھ لیں گے. تو جو پڑھے ہوئے تھا گنگوئی، اس نے گالیاں لکھی ہوئی تھی، اور گنگوئی نے پڑھا گالیاں، یہاں تک کہ حرامی لکھا ہوا تھا. پڑھا تک کام شروع کر دیا. تو کسی نے کہا، پڑھ لیا تھا کہ حضرت ہم تو سمجھے تھے کہ آپ بیان ہی نہیں کر سکیں گے کسی بھی الفاظ، اتنا سخت جس کے متعلق وہاں گنگوئی جیسا آدمی. تو نکالا، بہت سے خطوط رکھے ہوئے تھے، اس میں لکھا تھا حضرت قطب اعظم عالم ربانی. کہا دیکھو یہ جو لکھا ہے عالم فلاں فلاں القاب سے، ایک یہ ہے، اور اسے لکھا تھا حرامی. کہا اس کا بدل یہ ہے، اس کا بدل یہ، ختم. یہ مدح بھی غیر موقع پر ہے. جیسے مذمت بری ہے اس کی، یہ مدح بھی میں اس لائق نہیں ہوں. جیسے کا تیسا یہ مدح ہے تو یہ مذمت ہے، تاکہ نفس میں رہے، قابو میں رہے. ہے لکھا ہوا ہے، اس میں ہوگا کہیں دیکھیے گا. کہاں اس مدح جب یہ یاد آتا ہے تو میں مدح جو علماء نے میرے لکھ کے بھیجا قطب عالم، یہ دیکھ لیتا ہوں کہ نہ تم ایسے ہو نہ تم ایسے ہو. سب پتا سب سے زیادہ گالی ماں قطب عالم، زبردست آدمی تھے ماں گنگوئی. اصل مصلح ماں تھانوی وہی تھے. حضرت عائشہ سے تعلق تھا اصلاح، اسی شرط پر حضرت عائشہ بیعت کیا تھا ماں تھانوی کو کہ ارشد احمد سے تعلق رکھنا. خلاصہ یہ ہے کہ جذر قلب میں غیر حق تعالیٰ سے نفع و ضرر کا انتفاع نہیں رہا. دعا کیجیے ہم لوگ کے حالات بھی ایسے ہوں. اصل تو وہ حالات ہیں. واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے. توحید واحد اللہ، اللہ کو ایک کرو، وہ اصل ہے. تو ان سے تعلق اسی لیے کہ وہاں تک پہنچو، بس وہاں پہنچنے کو مقدم رکھو، اللہ تک پہنچتا ہے. کیا کہا ہے مجھ سے، واللہ بعض اوقات اپنے مشائخ کی طرف سے علیحدگی ہو جاتی ہے، لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی. مجھے بھی سنا تھا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے علماء آتے ہی تھے جانتے، دیوبند کے تھے، یہاں آتے تھے کہ نہیں. لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی. مدح و ذم اور معصیت سے طبعاً نفرت اور طاعت کی طرف طبعاً رغبت پیدا ہو گئی ہے. بزرگوں کے یہاں جانے کے لیے معصیت سے نفرت اور طاعت کی طرف رغبت، یہ اصل ہے. وہ خلاصہ ہے، طریقے نہیں. بزرگوں کے یہاں جانے کا مقصد گناہوں سے نفرت ہو اور طاعت کی طرف رغبت ہو جائے. لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ پیدا ہو کسی کے یہاں سے، بھاگ جاؤ وہاں سے، کچھ نہیں ہے. سر یہ چیز ہے تو سب.
لہذا کسی کے مدح و ذم کی پرواہ نہیں رہی، اور زام و مادے کو دور جانتا ہوں، اور معصیت کی تبان نفرت اور اطاعت کی تبان رغبت پیدا ہو گئی ہے۔ تبان ایک تو یہ کہ رسمن کرتا ہے سب کچھ، لیکن دل معصیت کی نفرت سے دور نہیں ہے، طاعت کی رغبت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب لوگوں کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت بھی سناتے تھے اس کو، تو میں بھی سناتا ہوں کبھی کبھی، ہے یہ مفید بہت۔ زامن مذمت کرنے والے اور مدح کرنے والے کو دور جانتا ہوں، کچھ نہیں، سب اللہ کے اختیار میں۔ اللہ معصیت کی تبان نفرت، اطاعت اور تبان رغبت پیدا ہو گئی ہے، اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار نبوت سے پہنچا ہے۔ یہ چیز بھی جو حاصل ہوئی آپ کی برکت سے، یہ چیز اس وجہ سے معصیت سے نفرت اور طاعت تبان رغبت ہو گئی، فضلی کی طرف تبان رغبت ہو جاتی ہے، نجاست سے تبان نفرت ہوتی ہے۔ ایسی ہونی چاہیے، گناہ سے تبان نفرت۔ وہی کیا پیلی نہیں آئی، بہت لذیذ، ایک چمچہ کھایا، پھر اس کے بعد اپنے نواسی کو دے دی، کہا تم کھا جاؤ، ہم نے حضرت بات صلی اللہ علیہ وسلم، تم کھا جاؤ، ہم کریں گے تو گناہ ہی کریں گے۔ حضرت بھی بہت سی چیز نہیں کھاتے، ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کے احوال کو مرنے سے پہلے سب درست کر دیں۔ کیا ہے یہاں بھی پریشانیوں میں، وہاں بھی پریشانی، اس پریشانی کو وہاں کی پریشانی کا ذریعہ بناؤ، اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کا ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے۔ آپ سے مجھے یہ دولت ملی ہے، اب اس دولت کی پرواہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یہ بھی بزرگوں کی دولت ہوتی ہے، جسے طاعت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، معصیت سے نفرت۔ یہ اصل ہے پہچان بزرگی کی، جس کے یہاں یہ دولت ملتی ہو وہ ہے، انہیں کچھ نہیں۔ اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ کی نسبت ہے جو مشکات انوار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے، پر زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے۔ سب لکھ دیا، اب کہتے ہیں زیادہ کیا لکھے، سب پورا طریق لکھ دیا۔ یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا۔ حاجی صاحب کا اپنے حالات لکھیے، حالات ماں گنگوئی حالات لکھ رہے ہیں، قطب العالم کہہ جاتے ہیں، حدیث کے روح سے بھی ہمارے وہی اثر ہے، ماں گنگوئی۔ حضرت ماں گنگوئی نے بہت کوشش کیا، حضرت تھانوی نے، کہ حضرت سے تعلق پیدا کرے، حضرت حاجی صاحب سے وہ رجوع کرتے رہے، وہ نہیں، ان سے رجوع کرو، یا کسی تجربت کیا ہے، لکھا ہوا ہے سب۔ اور یہ اثر اسی نسبت یادداشت بے رنگ نسبت وہ ہے جو مشکات انوار حضرت سے پہنچا ہے، پر زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوق چشمی ہے۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے۔ یہ جو میں اپنے حالات جو میں نے لکھے ہیں، کیونکہ شیخ نے کہا کہ اپنے حالات جو لکھے تو حالات لکھ دیے، اب بہت برتر حالات ہے، تو اس پر بھی ڈرے وہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہ ہو جائے کہ اپنے حالات کو کیوں لکھا سی۔ یا اللہ معاف فرمانا، جسے بتایا یا اللہ، اب دیکھیں اردو بھی ہوا ہے، معاف فرمانا، ہم لوگ تھوڑی بولتے ہیں معاف فرمائیے گا کہتے نا۔ یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے، حضرت کی وجہ سے ہم نے لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں حالات جو لکھے ہیں اپنے شیخ کے مطالبہ کے بعد لکھا ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، مگر وہ لکھ رہا ہے، تیرا ہی ذل ہے۔ یہ سب حالات جو مجھ پر ہیں شیخ کے درد آپ ہی کے اثرات ہیں،
تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. پاگل وہی ہے. انہیں کو سب سے زیادہ گالی دیا جاتا ہے پاگل وہی سب سے زیادہ. جتنے بڑے ہیں اتنے ہی دشمن وغیرہ چھوٹے ہیں. میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں. اور جو میں ہوں وہ تو ہے، وہ تو. اور میں اور تو خود شرک ہو بھی جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، 3 مرتبہ استغفر اللہ. اپنے حالات کو بھی لکھے بولا استغفر اللہ. آپ کے کہنے کو ایسے لکھا ورنہ نہ لکھا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہی لکھ رہے ہیں اس وقت میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب عرض ہے، آخر میں لکھ رہے ہیں، اب عرض ہے کہ معذور فرما کر قبول فرمائے. آپ نے چونکہ لکھو تو لکھ دیا ہے. والسلام. 1306 ہجری گئے خط. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی تعلیمات سے مرصع فرمائے، ان کے حالات سے بھی بہرور فرمائے. حالات نیستی کے حالات ہیں، اپنے کو مٹا دینے کے حالات ہیں. سب کچھ ہے، کچھ بھی نہیں. کچھ سب کچھ ہونے کے بعد نہ ہونا، اپنے کو نہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے طریق کو سمجھنے کی بھی، اور پہ چلنے کی بھی، اور اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق برحمت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا